اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بہن بھائیوں، سائنسدانوں کے حساب سے انہوں نے جو کیلکولیشنز کی ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 25 سے 30 ارب سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اور ایک حدیث میں وضاحت آتی ہے، واضح طور پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے یاسین شریف کی تلاوت فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس وقت آپ تصور کیجئے کہ 25 سے 30 ارب سال اس کائنات کو ہو گئے ہیں بنے ہوئے، اور اس سے 1000 سال پہلے اس وقت نہ زمین تھا، نہ آسمان تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ سیارے، نہ کوئی اور مخلوق۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس وقت یاسین شریف کی تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے جن میں ایک یاسین بھی ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہم اپنے بچے کو جب کوئی نام رکھتے ہیں تو ہمیں اس سے پیار میں، محبت میں، اس نام کو سے پکارنے سے صرف تقویت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم اس کو کئی پیار کے نام دے دیتے ہیں۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب سے اتنی محبت کری کہ صرف آپ ان کو نام سے نہیں بلکہ ان کو بہت پیارے پیارے ناموں سے مخاطب کیا۔ جب اللہ کو ان پہ پیار آتا تو اللہ تعالیٰ یاسین، طٰہٰ، مدثر، مزمل، آپ نے یہ تمام نام اپنے پیارے نبی کے رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ بتاتی چلوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح آسمانوں پر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، اماں حوا کا مہر ادا کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا؟ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حق مہر اس وقت سے اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نسل میں، آپ کی اولاد میں میرے حبیب پیدا ہوں گے جن کو میں اپنا نبی منتخب کروں گا، آپ ان پر بس ایک دفعہ درود بھیج دیجئے، یہی آپ کا حق مہر ہو جائے گا۔ اور انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ اب یاسین شریف کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اور ہمارے پورے جسم میں جو دل کی پوزیشننگ یا دل کی جو امپورٹنس ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے یاسین شریف کو۔ تو علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ صرف 3 لائنز کی وجہ سے، 3 سطروں کی وجہ سے اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اتنے پیار سے پکارا، اور پھر فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کریم کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اس وقت کھائی جب یہ صرف میرا خیال سے اللہ تعالیٰ یہ وضاحت ہی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ قرآن کریم آسمانوں پر محفوظ تھا، اس کی قسم کھائی۔ پھر فرمایا انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی فرما دیا کہ آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ میرے رسول ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہہ دیا۔ الحمدللہ۔ اب آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ بھی یاسین شریف سے ہی ہے۔ بڑا ہی آزمودہ، بڑا ہی پرتاثیر، بڑا ہی مجرب، اور تمام وظیفوں کا اگر اس کو سردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ بس آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ ایک تو قرآن پاک کا دل، اس کے بعد آپ اس کو دل سے پڑھیں گے، رات کی تنہائی میں پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو جس کا حل نظر نہ آ رہا ہو، کٹھن سے کٹھن مسائل میں آپ گرفتار ہوں، تو آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے، کیونکہ آپ کے پاس قرآن کا دل یاسین شریف موجود ہے۔ آپ نے صرف چھوٹا سا عمل یہ کرنا ہے کہ رات میں پہلے تو آپ ایک پیج لے لیجئے، کاپی پینسل لے لیجئے، اور اس صفحے پر اپنی تمام حاجتوں کو لکھ لیجئے جو آپ کو اللہ سے مانگنی ہیں۔
اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کیجئے. اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھیے اور یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ یاسین شریف پڑھ کے جب پہلے مبین پر پہنچیں گے تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے وہ سامنے صفحہ رکھ کے اپنی تمام دعاؤں کو مانگنا ہے اللہ کے آگے بڑی تڑپ کے ساتھ. پھر بسم اللہ پڑھیے اور پھر آپ کنٹینیو کریے. دوسرے مبین پر پہنچیے، پھر درود شریف پڑھیے، پھر آپ اپنی تمام دعاؤں کو مانگیے، سامنے صفحہ رکھ لیجئے، آسانی رہے گی آپ کو. اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ پڑھ کے کنٹینیو کریے. اس طرح آپ 7 مبین پر رکتے جائیے، درود شریف پڑھیے اور اپنی دعائیں مانگتے جائیے. پھر آخری مبین پر دعائیں مانگنے کے بعد اس کو کنٹینیو کر کے ختم کریے، درود شریف پڑھیے. اب آپ کے 9 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھا، ایک شروع میں، 7 مبین پر اور ایک آخر میں. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے خوب گڑ گڑا کے آنسو بہا کے اللہ سے دعا مانگی اپنی تمام پریشانیوں کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ پہلی دفعہ پڑھنے میں ہی آپ اپنے اوپر اس یاسین شریف کی برکات کے انوارات برستے ہوئے محسوس کریں گی. ورنہ اس کو 7 دن مکمل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی حاجتوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں شرط وہی ہے کہ نماز کی پابندی کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ آپ لوگوں نے جاری رکھا ہوگا. فلسطینی مجاہدین بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.